السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ دعوت تبلیغ کے پروگرام کی اگلی قسط. کل میں غیر حاضر تھا. انسان بڑا ہی کمزور ہے، اس کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں اور کچھ اور ہو جاتا. تو دوستو، کل کی غیر حاضری کے لیے معافی چاہتا ہوں. آج انشاءاللہ دعوت تبلیغ اس کے بارے میں مزید کھل کر بات کریں گے. دیکھیں دوستو، دعوت کا کام یہ پیغمبروں والا کام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد یہی کام ساری زندگی کرتے رہے. ایک ایک کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور لوگوں کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی دعوت دی. وہ ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ کر کے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اور جب لوگ جمع ہو گئے، اگرچہ وہ صادق اور امین تصور کیے جاتے تھے مکہ میں جاہلیت کے زمانے میں وہ اکیلے واحد شخص تھے جو صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، تو سب اس کی گواہی بھی دیتے آ رہے تھے. تو جب انہوں نے جمع کیا لوگوں کو اور ان سے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں؟ کیا میں جھوٹا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تم ہمیشہ سے شروع سے صادق ہی چلے آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ تسلیم کر لو گے؟ دیکھیں، الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مگر مفہوم جو نکل رہا ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیے اور ہم وہ الفاظ ہم کہیں اور ان سے منسوب کریں تو بہت بڑی وعید ہے، اور وعید جہنم کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لیں. تو بھول چوک کی معافی، مفہوم یہی ہے. تو سب نے کہا کہ نہیں، تم صادق ہو، تم سچے ہو، ہم بات مان لیں گے کہ ہاں لشکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ پھر مطلب تم خسارے میں ہو. تو ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو انہوں نے سب نے منہ بنایا اور واپس چلے گئے کہ دیکھو، صرف اس ایک بات کے لیے اس نے اتنی بڑی تمہید باندھی. تو یہ وہ اجتماعی دعوت کے طریقے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتے تھے. کسی کو چلتا ہوا دیکھتے تھے، کوئی بوڑھا ہوتا تھا تو اس کی مدد کر لیتے تھے. وہ اخلاقی دعوت بھی دیتے تھے، اپنے کردار سے بھی دعوت دیتے تھے، اپنی سچائی سے بھی دعوت دیتے تھے، اور قرآن پاک کی آیتیں جو نازل ہوتی تھیں ان پہ، ان سے بھی دعوت دیتے تھے. وہ دعوت کا طریقہ اختیار کرتے تھے جس سے کہ اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچ سکے. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. پھر
جب اسلام پھیلتا گیا تو دیکھیں پھر ہمارے بر صغیر میں کتنے ولی اللہ کی قبریں آج بھی آباد ہیں. لوگ انہیں تعظیم دیتے ہیں، لوگ انہیں عزت دیتے ہیں، ان کی قبروں پہ دعاؤں کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا. جو عالم حضرات تھے اور ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ جب آ گئے انگریز تو انہوں نے جو وہ پہلے جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں کہا میں نے کہ وہ تو اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے تھے خود وہ تعلیم لیتے تھے، تو ان کے دربار میں عالم ہوا کرتے تھے. وہ وہاں پہ ان کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے اور اسی کی دیکھا دیکھی نیچے جو رعایا تھی وہ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مسجدوں میں بھیجا کرتے تھے. یا اگر زیادہ صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں، اپنے گھرانے کے بچوں، ان سب کے لیے خصوصی نشستیں دینی تعلیم کی رکھ لیا کرتے تھے. کوئی عالم ان کے گھر جاتا تھا اور ان سب کو تعلیم دیتا تھا. مگر جب انگریز آئے تو سارا سسٹم ہی تبدیل ہو گیا. لوگ دینی تعلیم کی جگہ پہ معاش حاصل کرنے کے لیے جو عصری علوم ہیں، یہ جو دنیاوی علوم ہیں، انگریزی کی جو تعلیم ہے، کیونکہ جو بندہ یہ انگریزی کی تعلیم جس کے پاس نہ ہوتی تھی تو اسے نوکری نہیں ملتی تھی. تو یوں یہ انگریزی تعلیم کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے گئے. اس طرح سے دینی تعلیم میں لوگوں کی حاضری کمزور پڑتی گئی. اگرچہ علماء موجود تھے، اگرچہ وہ پرانا سسٹم موجود تھا، مگر لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے، کیونکہ شرائط نوکری کی یہی تھی، معاش حاصل کرنے کی یہی شرائط تھی کہ جس کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، انگریزی تعلیم نہیں ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی تھی. تو دوستو، جب 1800 کے وسط میں دارالعلوم دیوبند بنا، وہاں پہ پھر علماء تیار ہوتے رہے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے. ان کے دل میں یہ درد بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کوشش کی تبلیغ کرنے کی خود ذاتی طور پہ، اور لگے رہے تو تقریباً 10 سال کے عرصے میں انہوں نے پہلی جماعت میوات سے دوسری مسجد میں تبلیغ کے لیے بھیجی. وہ جو میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد کا ذکر کیا تھا. یہ لوگ بالکل جو کہتے ہیں کہ تبلیغ کے اصولوں سے بھی ناواقف تھے، مگر ان کی کامیابی جب وہ نکلے اللہ کی راہ میں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب آ گیا. اور لوگ کہتے تھے کہ کیسا انقلاب؟ مگر وہ جو پہلی جماعت نکلی اس کی جو کامیابی، وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک موچی جو نماز کے اوقات میں بھی نماز پہ نہیں جاتا تھا، مسلمان تھا، وہ اپنے معاش میں لگا رہتا تھا، تو وہ بھی نماز کے اوقات میں جب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا صف میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مولانا الیاس نے ہماری یاس یعنی نا امیدی کو آس میں بدل دیا، یعنی انہیں امید میں بدل دیا. یہاں سے تبلیغی جماعت یہ جو شروع ہوئی تو اس کی کامیابیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. 10 سال مزید گزرے اور ان مزید 10 سالوں میں پہلا اجتماع ہوا، تبلیغی اجتماع، اور اس میں
تقریباً 25,000 لوگوں نے شرکت کی. اور اس اثنا میں ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہوا کہ بیرون ملک کے لیے جماعت نکلی، اور وہ جماعت روس گئی. روس میں تبلیغ یعنی دین پہ بہت بڑی پابندی تھی، کوئی بھی دین کا پرچار نہیں کر سکتا تھا. تو یہ لوگ کیمرے اپنے گلے میں لٹکائے، سیاحوں کے اس میں لباس میں کہ ہم سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، وہاں داخل ہوئے اور وہاں تبلیغ کرتے رہے. تو دیکھیں آج روس میں مسلمان کس پوزیشن میں، اس ملک میں جہاں پہ دین پہ بالکل پابندی تھی. تو آج روس میں عیسائی بھی ہیں، وہ بھی اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ بھی اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو کامیابیاں یہ تبلیغی جماعت سمیٹ رہی ہے. آج لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی یورپ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی ہمارے ایشیا میں ہے، اس طرح سے مختلف، کوئی امریکہ میں ہے. یہ مختلف جماعتیں ساری دنیا میں پھر رہی ہیں. انفرادی مطلب لوکل کام بھی ہو رہا ہے. آپ کی جو مسجد ہے وہاں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں، ایک اس مسجد کی جہاں کے یہ ہیں، اور ایک بیرون، مطلب اس سے تھوڑے فاصلے پہ کسی دوسرے گاؤں میں یا کسی دوسرے محلے میں ایک مسجد ہوگی، تو وہاں انہوں نے 2 گشت کرنے ہیں ہفتے میں. روزانہ کے اعمال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ مشورہ ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے اور اس کے تحت جتنے بھی ساتھی ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں. نمبر 1، حالات کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں کو پیغام پہنچایا، اور یہ سارا کارگزاری لی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے کیسے کام کرنا ہے. دوسرے، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. یہ فضائل اعمال مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھی ہے یہ کتاب، اور اس کو تبلیغی جماعت کے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے. روزانہ اس کتاب سے احادیث پڑھی جاتی ہیں، آپس میں بیٹھ کر کے یہ تعلیم و تعلم کا یہ جو ہے پروگرام، اس میں یہ آتے ہیں. دوستو، ہفتے میں ایک دن انہوں نے شب جمعہ جانا ہوتا ہے. قریبی کسی مرکز میں انہوں نے رات گزارنی ہوتی ہے، وہاں پہ خود مطلب ہے بیان ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے شب جمعہ پہ جانا ہوتا ہے. اس طرح سے مہینے میں 3 دن یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، خروج فی سبیل اللہ. اور 4 مہینے لگاتے ہیں 3 چلے، 1 چلہ 3 چلے. یہ لوگ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. 3 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد کسی وقت 1 چلہ یہ لوگ لگا لیتے ہیں 40 دن. پھر اس کے بعد 3 چلے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد 7 مہینے کا جو ہے وہ بھی جماعتوں کے ساتھ خروج، یہ بھی ان کے کورس میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہے. اور پورا سال خروج، اور پھر بیرون ممالک کے لیے خروج، یہ ان کے نصاب میں شامل ہے. عورتوں کی الگ جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ 3 دن کے لیے وہ نکلتی ہیں، اور چلے کی جماعت میں بھی جا سکتی ہیں. عورتوں کی اپنی ہوتی ہیں اور ان کے خاوند ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ گھروں میں جا کر کے ایسے چھوٹے چھوٹے مذاکرے کرتی رہتی ہیں، بیان ہوتا ہے. تو اس سے کسی نے ایک تبلیغ والے سے پوچھا کہ بھائی تم تو عالم نہیں ہو، کیسے تم تبلیغ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عالم تو نہیں ہوں مگر عالم کا باپ ہوں.
کیونکہ جو شخص اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اپنی اولاد کو پھر مدرسوں میں بھیجتا ہے، انہیں عالم بناتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو ثواب کمایا جا سکے اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کیا جا سکے تو وہ کرے۔ دوستو، یہ بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ مسائل میں نہ پڑھا جائے، مسائل ان میں پڑھے بغیر تبلیغ کا کام جاری رکھا جائے، لوگوں کو فضائل بتائے جائیں۔ مسائل میں آدمی الجھ جاتا ہے اور ہر ایک کا جو ہے مطلب نماز ہے یا اس کے جو مسائل ہیں یا کہ زکوٰۃ ہے اس کے جو مسائل ہیں، ان میں مختلف فرقوں میں فرق ہوتا ہے، تو ان مسائل میں پڑے بغیر فضائل کو بیان کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 6 نکات پر مشتمل ایک کورس بنایا ہوا کہ آپ نے ان 6 نکات سے باہر نہیں نکلنا ہے، اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے دوسروں کو دعوت دینی ہے، اپنے جو بیان ہے وہ بھی اسی کے اندر آپ نے رکھنے ہیں۔ یہ ایک باؤنڈری ہے، یہ حدود ہے، یہ حدود انہوں نے قائم کیے ہیں۔ پہلا ان کے جو 6 نمبر ہیں، وہ 6 نکات، ان کے جو 6 نمبر ہیں، یہ جو 6 نمبر ہیں ان میں پہلا ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ پہ، اس کی فضیلت پہ جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ سنائی جاتی ہے۔ دوسرا جو نمبر ہے وہ ہے نماز، نماز کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ علم و ذکر، علم و ذکر میں قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے اور ذکر الہی، ان پہ بات ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اکرام مسلم، یعنی اکرام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کو پیار دو، اس طرح سے مسلمانوں کی عزت کرو، یہ اس پہ اکرام، یہ اکرام ہے، اس پہ احادیث، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہوتا ہے، اور یہ ان سے آگاہی دلائی جاتی ہے، اور اس کے ایک ایک نقطے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے صحیح نیت، آپ نے نیت کیسی کرنی ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت کیسی کرنی ہے وہ اس پہ احادیث سنائی جاتی ہیں، اور قرآن پاک سے جو ایک آدھ آیت لی جاتی ہے تو وہ علماء کرام تو ان کو تو دسترس حاصل ہوتا ہے، مگر یہ جو دوسرے سیکھنے والے ہوتے ہیں یہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ان کو بیان کا موقع دیا جاتا ہے، پہلے خود آپس میں مذاکرے میں بیان کا موقع دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے بیان کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ڈر دور ہو اور اس کی زبان کھل سکے۔ اور جناب صاحب، چھٹا اور آخری جو نقطہ ہے وہ ہے دعوت اللہ اور خروج فی سبیل اللہ، یعنی دعوت و تبلیغ۔ تو یہ جو چھٹا نقطہ ہے اس کے اوپر پھر بیان ہوتا ہے، اس کے اوپر احادیث بنائی جاتی ہیں، اور اسی کے اوپر پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے سہ روزہ کے لیے نکلنے کے لیے، یہ مطلب جماعتیں تیار کی جاتی ہیں، لوگوں میں شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ سامنے آ جائیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے شب جمعہ پہ جائیں اور وہاں سے ان کی تشکیل ہو۔ اور اگر مطلب ہے کوئی ایسا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی ہم فارغ نہیں ہیں، ہم جمعہ سے جائیں گے، شب جمعہ سے جائیں گے، تو ان کو اپنے ساتھ لے جایا جاتا ہے، نام ان کے پاس ہوتے ہیں، اور نقد جماعت جو ہوتی ہے وہ اگر تیار ہوتی ہے ان کاوشوں کی وجہ سے، تو وہ یہ لوگ نقد جماعت اسی جماعت سے، جس
جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی سے یہ لوگ خود تشکیل دے دیتے ہیں ایک جماعت کو، اور انہیں کوئی رخ دے دیتے ہیں کہ آپ 3 دن کے لیے فلانی جگہ پہ جائیں اور وہاں آپ یہ چلائیں، اور ان میں سے جو زیادہ علم والا ہوتا ہے اسے امیر بنا دیتے ہیں اس جماعت کا۔ تو دوستو یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا، اور اس طریقہ کار پہ ایک ایک پوائنٹ پہ ایک ایک نقطے پہ پھر ہم انشاءاللہ کل سے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔